اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے تیسری بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل ریاست مہاراشٹر کے یک روزہ دورے پر تھے پنجاب کے شاہی امام، لدھیانہ جامع مسجد کے امام محترم اور مجلس احرار کے کل ہند صدر حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو گھرانہ سوتنتر سینانیوں کا گھرانہ رہا ہے۔ مجاہدین آزادی اس گھرانے سے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی میں بڑا رول اور بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ میرے اپنے اچھے دوست ہیں۔ گزشتہ کل وہ مہاراشٹر کے اکولا ضلع کا ایک شہر ہے بالاپور۔ بالاپور میں ایک پروگرام میں آئے تھے، جامعہ فیض وستانوی کے نام سے ایک ادارے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے۔ تو میری ان کی 2 دن سے گفتگو جاری تھی۔ کل میں بھی جلگاؤں میں تھا، تو بھوپال سے بائی ٹرین مولانا بھساول پہنچے۔ بھساول میں ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے مولانا بالاپور نکلے اور بالاپور میں ایک شاندار تعلیمی پروگرام ہوا، تعلیمی بیداری کا ایک پروگرام ہوا جس میں رئیس جامعہ اشاعت العقل کنواں حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی اور حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی دونوں مہمان خاص اور مقرر خاص کے طور پر موجود تھے۔ اہلیان بالاپور نے بڑے پرجوش انداز میں وہاں ان کا استقبال کیا اور وہاں پر حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل انداز میں، بڑے پیارے انداز میں مسلمانوں کو تعلیم، علم، ایجوکیشن، شکشن میں کے میدان میں آگے بڑھنے کی نصیحت کی۔ اور پھر اخیر میں مولانا عثمان صاحب لدھیانوی نے بہت پیارے اور ان کا اپنا ایک اچھوتا نرالا انداز ہے، اس انداز میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اخلاق کو پیش کیا اور مسلمانوں کو دعوت دی کہ آپ اور ہم اگر پیارے نبی کی پیاری زندگی کو اپنا لیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ کیسے اسلام کی طرف لوگ تیزی سے آئیں گے اور کیسے ملک سے نفرتیں ختم ہوگی۔ اتحاد کی دعوت انہوں نے دی، تعلیم کی اہمیت کو اور مدارس کی اہمیت کو انہوں نے تفصیلی انداز میں بیان کیا۔ گزشتہ کل کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ اس پروگرام میں علاقے کے جو اکابر علماء ہیں جیسے مفتی روشن شاہ صاحب، ایسے ہی مفتی حنیف صاحب اور حاجی احمد صاحب، مفتی انیس صاحب، مفتی اشفاق صاحب اور ایسے ہی مولانا سلیم صاحب ندوی دھارنی اور بڑی تعداد میں وہاں الحمدللہ علماء کرام اسٹیج پر موجود تھے۔ گزشتہ کل اس پروگرام کی کامیابی کو دیکھ کر لوگوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی ایک فوج بنائی اور کہا کہ گاؤں گاؤں جاؤ، لوگوں کو گرفتار کرو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو لے کے آؤ اور پھر گرم سکہ لوہے کا کر کے ان کے ماتھے اور ان کی گالوں کو داغو، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو اور منڈی میں لے جا کے بیچو، تاکہ ہم کو دولت چاہیے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ماں کون خرید کے لے گیا، بیٹی کون خرید کے لے گیا، باپ کس ملک کے اندر بیچ دیا گیا، بیٹوں کو کہاں فروخت کر دیا گیا، کیونکہ کوئی انسانوں کا پوہا پرسان حال نہیں ہے، اس لیے وہ انسانوں کو بیچتے ہیں اور اپنا روزگار جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ اس دور میں صرف یہی نہیں کہ مکے میں حالات خراب ہیں، پرویز بادشاہ جو ہے اور اس دور کے جو بڑے بڑے ہرقل اعظم جیسے جرنیل اور یہ ہرمز جس کا آج پانی کا پنگا پڑا ہوا ہے، جو جرنل سب سے بڑا ظلم کرنے والا تھا، جس کے نام پہ وہ پانی کی شاہراہ بنی ہوئی ہے، اس نے رواج اور نہ تو پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے، کہا اللہ نے تجھے برابر بنایا ہے،
اسی لیے امام ماوردی اپنی کتاب ادب الدنیا والدین کے اندر میں بڑی قیمتی بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اللہ نے انسان کو بنایا تو بڑا خوبصورت انسان کو، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے مختصر پر اثر. کیا مطلب؟ اللہ نے انسان کو بنایا مگر اللہ نے انسان کو ہاتھی کی طرح ڈیل ڈول نہیں دیا، اللہ نے انسان کو شیر کی طرح طاقت نہیں دی. کیوں؟ کہا اگر اللہ انسان کو اس عقل کے ساتھ جو وافر مقدار میں اسے عطا فرمائی، اگر اللہ انسان کو ڈیل ڈول بھی دے دیتا، اللہ انسان کو طاقت بھی شیر کی طرح دیتا، تو پوری روئے زمین پر انسان کی جا رہی ہے. اے اللہ اس کے بننے کو آسان فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ جلد از جلد یہ ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور اس کے تمام منصوبے پائے تکمیل تک پہنچ جائے، سے اسباب مہیا فرما. تمام قسم کی رکاوٹوں کو ختم فرما دے، اہل خیر کے قلوب کو متوجہ فرما. اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہم سب کو ایک اور نیک بنا. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا. ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے ہماری حفاظت فرما، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے ہماری